لیکن دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے قرآن میں خاص طور پر ذکر فرما کر اپنا احسان جتایا ہے۔ ایک نعمت ایمان ہے اور ایک نعمت ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب ایمان کی باری آئی تو اللہ پاک فرماتے ہیں کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم، اللہ نے تم پر احسان کیا۔ جب ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ تو یہاں ایمان کی بات کے اندر بھی اللہ نے لفظ من ذکر فرما کر احسان جتلایا ہے، اور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بیان فرما کے بھی احسان کو جتلایا ہے۔ میرے دوستو، گویا سمجھ آیا کہ دنیا کے اندر انسان پر اللہ کے انعامات تو بہت ہیں۔ انسان کی زندگی بھی اللہ کا انعام ہے، انسان کا رزق بھی اللہ کا انعام ہے، اللہ کا احسان ہے، انسان کی اولاد بھی اللہ کا احسان ہے، لیکن اللہ نے ان تمام احسانات سے بڑا احسان جو انسان پہ کیا ہے وہ ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اور دوسرا احسان ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا فرمائی ہے۔ میرے دوستو، اب سوچنا یہ ہے کہ یہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے۔ اللہ پاک نے اس ایمان کے ذریعے سے ہمیں کیا کچھ عطا فرمایا۔ تو ہم جب قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو 14واں پارہ اس کی ابتدا کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ موجود ہیں کہ جن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پارے کی تفسیر کو بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ ہوں گے۔ ایک وہ لوگ ہوں گے جو جنت کے اندر چلے جائیں گے اپنے ایمان اور اعمال صالح کی وجہ سے۔ دوسرے لوگ وہ ہیں جو کفر کی وجہ سے دوزخ کے اندر چلے جائیں گے، اور تیسری قسم جو لوگوں کی ہے وہ ہوں گے تو ایمان والے، لیکن ان کے اعمال ٹھیک نہیں ہوں گے تو بد اعمالیوں کی وجہ سے وہ دوزخ کے اندر چلے جائیں گے۔ جب یہ لوگ بھی دوزخ کے اندر پہنچیں گے تو جو کافر لوگ تھے وہ ان کو تانا دیں گے، تانا یہ دیں گے، کہیں گے بھئی تم نے تو ایمان قبول کیا تھا، تم بھی دوزخ کے اندر ہو اور ہم بھی دوزخ کے اندر ہیں، تمہارے ایمان نے تمہیں فائدہ کیا دیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی غیرت کو جوش آئے گا۔ اللہ پاک فرمائیں گے کہ جاؤ، اپنے فرشتوں کو کہیں گے جاؤ دوزخ کے اندر جس انسان کے دل کے اندر رتی برابر ایمان موجود ہے اس کو جنت کے اندر داخل فرما دو۔ اب یہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے۔ کافر کہیں گے اے اللہ ہمیں بھی جنت میں داخل فرما دیجئے۔ اللہ پوچھے گا تمہارے پاس کیا ہے؟ وہ کہیں گے یا اللہ ایمان تو نہیں ہے، ہاں ہمارے پاس دولت ہے، آپ دولت لے لیں اور ہمیں جنت کے اندر داخل فرما دیں۔ اللہ پوچھے گا کتنی دولت دے سکتے ہو؟ قرآن مقدس کا 3 پارہ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا افتدى به۔ فرمایا اس دنیا کے پورے رقبے کے مطابق اگر اس کو سونے اور چاندی سے بھر دیا جائے، اسی طرح فرمایا ومثلہ معہ، یہ ایک زمین نہیں بلکہ اس جیسی ایک اور زمین بھی ہو، اس کو بھی سونے اور چاندی سے بھر دیا جائے، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ میرے سامنے پیش کریں کہ آج اس دولت کے بدلے کے اندر ہمیں جنت مل جائے۔ اللہ فرمائے گا ان کی دولت کو قبول نہیں کیا جائے گا، ان کے اس فدیوں کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ آج ساری کائنات مل کر، ساری دنیا جہان کی دولتیں مل کر بھی انسان کو جنت نہیں دلوا سکتی۔ اگر جنت دلوا سکتا ہے تو صرف انسان کا ایمان دلوا سکتا ہے۔ اب بات سمجھ آئی کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے۔ میرے دوستو، میں نے